السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 27 کا حصہ دوم۔ وہ غصے میں بھری شفیق صاحب کے آفس پہنچی تھی کہ وہاں اسے ان کے ساتھ ہی بیٹھا چائے پیتا ہوا اکبر نظر آ گیا، لیکن اس نے اکبر پر ایک نظر بھی نہ ڈالی اور شفیق صاحب کے سر پر پہنچ گئی، جبکہ اکبر بھی جبڑے بھیجے اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ سر، یہ میرا استعفیٰ ہے۔ آپ کے ساتھ ان چند سالوں میں کام کر کے بہت اچھا تجربہ ملا ہے مجھے، لیکن اب مزید میرے لیے آپ کے ہاسپٹل میں سروس کرنا مشکل ہے۔ وہ تیزی سے بغیر سانس لیے اپنی بات کہہ رہی تھی، جیسا کہ اس کی عادت تھی اپنا موقف مضبوطی سے پیش کرنے کی۔ ارے تیز گام، 2 لمحوں کے لیے سانس بھی بھر لیں، شفیق صاحب نے عرضائے مذاق کہا تو وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے وجہ بتائیں استعفیٰ دینے کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ جانتے ہیں، اس ماحول میں کام کرنا بہت مشکل ہے جہاں لوگ آپ کو ذاتی عتاب کا نشانہ بناتے ہوں۔ اچھا، آپ بیٹھ جائیں 2 منٹ۔ شفیق صاحب کی ٹیبل کے سامنے 2 کرسیاں پڑی تھی، جن میں ایک پر اکبر بیٹھا تھا اور دوسری کرسی پر اشما کو بیٹھنے کی آفر کر رہے تھے۔ بہت شکریہ، مجھے ضرورت نہیں ہے، اس نے اکبر کے ساتھ بیٹھنے پر انکار کیا تھا، جس پر برجستہ اکبر کے منہ سے ہنکارا بھرنے کی آواز آئی۔ بڑی آئی، کل صبح تک تو میرے ساتھ بیڈ شیئر کیا ہوا تھا، اب ساتھ بیٹھنے میں بھی تکلیف ہو گئی۔ یہ جملہ اس نے دل میں کہا۔ تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے ڈاکٹر اشما؟ کہ آپ پر ہمارے ہاسپٹل کی مینجمنٹ کام کا زیادہ لوڈ ڈال رہی ہے، تو بس اسی وجہ سے آپ نوکری ہی چھوڑنا چاہتی ہیں؟ یہ بہت ہی امیچیور قسم کا رویہ ہے۔ شفیق صاحب کا لہجہ کچھ سخت اور روکھا ہو گیا تھا۔ اگر میں یہاں کام نہیں کرنا چاہتی تو آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مس اشما، آپ کا کانٹریکٹ ہے ہمارے ساتھ، آپ اتنی آسانی سے یہ نہیں چھوڑ سکتی۔ لگتا ہے شفیق صاحب ان کی کوئی پرانی عادت ہے بھاگ جانے کی۔ اکبر نے بڑی ہی سفاکیت سے اس کو ٹونٹ مارا تھا، جو کہ اشما کے دل و دماغ پر جا کر لگا۔ اب ذرا سے کام سے بھاگ کر جانا ہی چاہتی ہیں تو جانے دیں۔ بھاگ کر جاتی ہے میری جوتی، میں مقابلہ کرنا اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ بات اشما نے اکبر کی جانب رخ کر کے ہی بولی تھی۔ ہاں صحیح بات ہے، میں جانتا ہی کہاں ہوں آپ کو۔ وہ بھگو بھگو کر اسے جوتے مار رہا تھا۔ اس کی غائب ہونے والی بات پر بھی خوب طنز کیے تھے اکبر نے۔ تو بس پھر آپ کام سے محنت سے گھبرا کر جانے کے بجائے یہیں رہ کر خود کو پروف کریں گی اشما؟ جی سر، بالکل، لوگوں کو بڑی غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کیے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اشما وہاں سے چلی گئی اور شفیق صاحب اکبر کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اکبر اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ یہ سب کارستانی اسی کی تھی، لیکن پوچھنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا، کجا کہ وہ ناراض ہو کر خود ہی نہ چلا جائے۔ شاہزیب اپنے فون میں موجود ایشال کی تصاویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جس حالت میں اس وقت تھا، اس کا اندازہ لگانا اکبر کے لیے مشکل نہ تھا، کیونکہ وہ خود اس سب کو فیس کر چکا تھا کئی سال پہلے۔ شیزی لاؤنج میں ہی موجود تھا کہ اتنے میں تھکا ماندہ سا اکبر آ کر صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ پھر تھوڑی دیر تک وہ شاہزیب کو دیکھتا رہا، جسے شاید دنیا و مافیا کا ہوش نہ تھا۔ اس نے اکبر کے آنے کا نوٹس بھی نہ لیا۔ شاہزیب، اکبر نے اسے پکارا۔ شیزی نے ہڑبڑا کر فون بند کر کے رکھا اور اکبر کی طرف متوجہ ہوا۔
جی بھائی، کیا ہوا یار؟ کیا حال بنا لیا ہے اپنا تم نے؟ بھائی بس وہ شاذی کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اکبر نے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے برابر میں بٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ شاذی کے آنسو بہنے لگے۔ اکبر نے اس کی کمر کو سہلا کر اسے دلاسا دیا اور بولا، شہزیب، اس طرح ٹوٹنے کی بکھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمت سے کام لو۔ تم خود بتاؤ، کیا میں نے غلط کیا؟ بڑا بھائی ہونے کے ناطے میرا کیا فرض ہے؟ کیا میں اتنی آسانی سے صرف اپنی اور تمہاری محبت کی خاطر رومان کے قاتل کو چھوڑ دوں؟ نہیں بھائی، بالکل نہیں۔ ہمارے بھائی کی جان اتنی ارزاں نہیں ہے کہ ہم اسے یوں ہی بھلا دیں۔ شاذی نے روتے ہوئے اکبر سے گلے لگے کہا، دیکھو، میں تو ایک زمانے سے ان غموں سے دوچار ہوں۔ میں نے نہ صرف اپنی محبت کی قربانی دی، بلکہ آج میں اپنے بیٹے سے بھی دور بیٹھا ہوں۔ لیکن مجھے قیامت کے روز نہ صرف رومان کو منہ دکھانا ہوگا، بلکہ اسی دنیا میں اپنی ماں کو بھی میں ہی جواب دہ ہوں۔ لیکن تم فکر مت کرو، جلد یا بدیر سب ٹھیک ہو ہی جائے گا، انشاءاللہ۔ بس بھائی زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ اگر اس کی بھابھی نے کہیں اور شادی کر دی تو؟ شاذی نے اس کے سامنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اکبر کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکان نے احاطہ کیا۔ نہیں بیٹا، ابھی تو تمہاری بھابھی کو منہ دھونے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ شہزیب نے اکبر کو حیرانی سے دیکھا، جو یہ بات کہتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ویسے آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں آج؟ شاذی کو پھر تشویش ہوئی۔ بس ایسے ہی۔ اکبر کو پھر ہنسی آئی۔ وہ اشما کی وجہ سے وہاں ہاسپٹل میں ویلا بیٹھا تھا کہ جب وہ گھر جائے گی جبھی وہ بھی خود گھر واپس آیا۔ اشما گھر پہنچی تو تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ بظاہر اس نے کوئی حل بل نہیں چلائے تھے، لیکن ذہنی اذیت اور تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ذمہ داری والے کاموں میں۔ وہ گھر پہنچی تو سیدھے پہلے رومان کے روم میں گئی، لیکن وہ سو چکا تھا، تو کپڑے بدلے بغیر ہی لاؤنج میں پڑے صوفے پر آ کر ڈھیسی گئی۔ ایشو، مجھے چائے بنا دو یار، پلیز، بہت تھک گئی ہوں۔ ایشو، ایشال۔ اشما کے کئی بار آواز لگانے کے باوجود بھی جب ایشال نے جواب نہ دیا تو اس کے کمرے میں گئی وہ، جہاں ایشو شاید روتے روتے سو گئی تھی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر سہلانے لگی۔ ایشال، میری پیاری بہن، کیوں رو رہی ہو اتنا؟ سر میں ہاتھ پھیرنے سے ایشال کی آنکھ کھل گئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں آپی، میں کیوں روں گی؟ میں نہیں رو رہی۔ دیکھو، مجھ سے کچھ چھپانے کی یا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بہن ماں کی برابر ہوتی ہے، اور ماں اپنے بچوں کی ہر کیفیت کو ان کے بغیر کہیں ہی پہچان لیتی ہے۔ ایک لمحے کو تو ایشال خاموش ہوئی، پھر اشما کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آپی، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ مجھ سے دور ہو گیا، اور دیکھیں کتنا بدتمیز ہے وہ کہ مجھے کس قدر یاد آ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ اشما نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں تمہیں ایک کہانی سناؤں؟ اشما کی یہ بات تو بالکل غیر متوقع تھی۔ ایشو اسے دیکھنے لگی کہ آپی کو اس وقت کون سی کہانی سوجھ گئی۔ بولو، اشما نے پھر اس سے پوچھا۔ جی سنائیں۔ اسے لگا کہ اب کوئی خرگوش اور کچھوے جیسی سبق آموز داستان اسے سننے کو ملے گی، لیکن جو کہانی اشما نے شروع کی تو ایشو کی تو آنکھیں کھلنے لگیں۔ میں اور تمہارا بھائی یعنی اکبر، ہم وہاں امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں ساتھ تھے۔ فرق بس یہ تھا کہ میں اسٹوڈنٹ تھی اور وہ ٹیچر۔ میری اور ان کی محبت کی داستان وہیں شروع ہوتی ہے۔ پھر اشما نے ساری باتیں اپنی اور اکبر کے درمیان کی اسے بتائیں
کہ کس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے، پھر کس طرح وہ بنی والی سچویشن ہوئی، اس نے کیا کیا سہا اور اکبر نے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائیں۔ ایشال اشما کی بات ختم ہو جانے پر بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب آپ ایک دوسرے سے پہلے سے محبت کرتے تھے؟ محبت نہیں، عشق۔ ہم نے ایک دوسرے سے عشق کیا ہے، اور تم آج دیکھ لو کہ حالات کے کس بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں بھی یہ بات خوب جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور یہی حال میرا ہے، اکبر کو پتہ ہے، لیکن ہم تم دونوں سے زیادہ تکلیف اور غم برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ ہمت سے کام لو میری بہن، یہ زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، دکھاتی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم ایک چیز سب سے پہلے سیکھ لیں، وہ ہے صبر۔ اسی طرح اشما ایشال سے باتیں کرتی رہی۔ وہ تو اشما کی باتوں سے اتنا حیران ہو رہی تھی کہ اپنا سارا غم بھول گئی۔ پھر دونوں نے ساتھ کھانا کھایا اور ادھر ادھر کی چند باتیں کر کے اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ اشما نہا کر فریش ہو کر اپنے بستر تک سونے آئی تو اسے پرسوں صبح کی اس یاد نے رو دینے پر مجبور کر دیا۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جو یہیں اس نے اکبر کے ساتھ گزارا تھا، لیکن چند آنسو خاموشی سے بہا کر وہ سو گئے، کیونکہ اگلا دن بھی اس کے لیے بڑی مشقت والا ہونے والا تھا، یہ بات وہ جانتی تھی۔ امپورٹنٹ نوٹ یہ ہے آج کے لیے کہ بہت سارے لوگ جو میرے ویورز ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ ناول آپ کا اپنا ہے، چینل بھی آپ کا اپنا ہے۔ سو ٹو بی کنٹینیو، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ اللہ حافظ۔